بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی 11ویں جماعت کے لیے داغ دہلوی، ان کی غزل ہے۔ اب دل ہے مقام بے کسی کا، اب دل ہے مقام بے کسی کا، یوں گھر نہ تباہ ہو کسی کا۔ اس میں اشعار کی تشریح کی جائے گی۔ جوابی خاکہ سب سے پہلے حوالہ شاعر لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مرکزی خیال، فنی محاسن، مشکل الفاظ کے معنی، تشریح اور مماثل شعر، بہت سے شعراء، حوالہ شاعر۔ پیش نظر شعر داغ دہلوی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو بلبل ہندوستان کہا جاتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، بے کسی، بے سہارا۔ مرکزی خیال بنے گا کہ محبوب سے جدائی کی وجہ سے محبت میں تباہی اور بربادی کا بیان۔ فنی خوبی، مطلع غزل کا پہلا شعر ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنے دل کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ داغ دہلوی فرما رہے ہیں کہ میرا دل محبت میں ناکامی اور میرے محبوب سے جدائی کی وجہ سے بالکل اجڑ چکا ہے، ویران ہو چکا ہے۔ محبت نے مجھے برباد کر دیا۔ جب تک میرا محبوب میرے دل میں بسا ہوا تھا تو میرا دل روشن چراغ کی مانند پر رونق تھا۔ اب میرا محبوب اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو یہ گھر ویران سا ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس سے بڑی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے اللہ، میری دعا ہے کہ کوئی اس طرح محبت میں تباہ اور برباد نہ ہو اور میری طرح دکھ میں گرفتار نہ ہو۔ مماثل شعر، ہمارے گھر کی دیواروں پہ نہ صرف اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر نمبر 2۔ اتنی ہی تو بس کسر ہے تم میں، کہنا نہیں مانتے کسی کا۔ حوالہ شاعر داغ دہلوی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، کسر سے مراد ہے یہاں پہ کمی۔ مرکزی خیال بنے گا کہ محبوب سے گلہ شکوہ ہے کہ وہ خود سر ہے، کسی کی بات نہیں مانتا۔ تشریح، اس شعر میں داغ دہلوی اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ آپ میں تمام خوبیاں موجود ہیں، اور محبوب سے شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ تم میں بس ایک کمی ہے، تم کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب کی صرف ایک کمی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بین السطور یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ ان کا محبوب بے شمار خوبیوں کا مالک ہے، لیکن بس ایک کمی ہے کہ وہ خود سر ہے اور میری بات نہیں مانتا۔ مماثل شعر، ساری دنیا کا مانگتے ہیں کیا، صرف میرا کہا نہیں کرتے۔ شعر نمبر 3۔ جو دم ہے وہ ہے بسا غنیمت، سارا سودا ہے جیتے جی کا۔ حوالہ شاعر داغ دہلوی، مشکل الفاظ کے معنی، غنیمت، قابل قدر۔ مرکزی خیال، زندگی کو بہترین طریقے اور سلیقے سے گزاریں تاکہ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر زندگی کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور داغ دہلوی فرماتے ہیں کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے زندگی کی جو پل باقی ہیں، جو وقت بچا ہے،
اسے غنیمت سمجھیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف اتنی مہلت ہے جس قدر سانسیں باقی ہیں، اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل رہیں گے۔ اس لیے ہمارے پاس جو وقت ہے اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین طریقے اور سلیقے سے گزاریں تاکہ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ زندگی ختم ہوتے ہی سب کچھ اچھا یا برا سب ساتھ ہی میں ختم ہو جائے گا۔ مماثل شعر: متاع و مال جو لے جائے تو غنیمت ہے، وہ اپنی جان بچا لائے تو غنیمت ہے۔ شعر نمبر 4: آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا۔ حوالہ شاعر داغ دلوی: مشکل الفاظ کے معنی آغاز ابتدا اور انجام اختتام۔ مرکزی خیال: ہمیں وقتی ناکامیوں کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فنی خوبی اس میں صفت تضاد ہے، آغاز اور انجام۔ تشریح: اس شعر میں شاعر انسانی زندگی کا آغاز اور انجام یعنی پیدائش اور موت دونوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے سفر میں اس کے آغاز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے یہ سفر کس طرح اور کن حالات میں شروع کیا تھا، لیکن جب کوئی انسان اپنی قابلیت، جدوجہد اور کوششوں سے کامیاب ہو جاتا ہے اور کسی منزل پر پہنچتا ہے تو یہ کامیابی کی پہچان بن جاتی ہے اور سب اسے یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں وقتی ناکامیوں کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس شعر میں امید اور رجائیت کا تذکرہ ہے اور نا امیدی سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے۔ مماثل شعر: ہم بزم میں ان کے چپ کے بیٹھے، منہ دیکھتے ہیں ہر آدمی کا۔ آخری شعر جو کہ مقطع ہے، شعر نمبر 5: ایسے سے جو داغ نے نبھائی، سچ ہے کہ یہ کام تھا اسی کا۔ حوالہ شاعر داغ دلوی: مشکل الفاظ کے معنی نباہی کا مطلب ہوتا ہے وفاداری کی۔ مرکزی خیال: جفاکار محبوب کے ساتھ محبت نبھانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جو جفاکار ہوتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، تو وہ محبوب کے ساتھ جو ہے نا محبت نہیں نبھا پا رہے ہوتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ فنی خوبی مقطع غزل کا آخری شعر۔ تشریح: اس شعر میں شاعر داغ دلوی اپنی محبت کے تجربات کا نچوڑ بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میرا محبوب ایسا خودسر اور جفا پرور ہے کہ اس نے کبھی میری محبت کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کیا ہوا تھا۔ میں نے محبوب کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں، اور میرے ساتھ ہمیشہ غیروں جیسا سلوک کیا، لیکن اب ایسے محبوب کے ساتھ محبت نبھانا جس قدر مشکل کام ہے وہ بس میرے ہی بس میں تھا، اور میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ساتھ کبھی محبت نہ نبھاتا اور ناکام ہو جاتا۔ مماثل شعر: حسن کا عشق سے نباہ نہیں، ایک کو دوسرے کی چاہ نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہماری بہت سی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ اس سے مستفید ہو ہی رہے ہوں گے، کچھ ہو چکی ہیں۔ مزید آگے جو ہے دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو جائیں۔ چینل لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ بر وقت جو ہے تمام اردو کی جتنی بھی بک کی ویڈیو ہیں، لیکچرز ہیں، اسباق ہیں، وہ آپ تک بر وقت پہنچ جائیں۔ ایسے ہی اسلامیات کی بھی جو ہے تمام لیکچر جو ہے موجود ہیں۔ ڈسکشن میں اردو کی جتنی بھی ہماری جو ہے ویڈیوز ہیں اس میں ڈسکشن میں اردو کی تمام لنکس موجود ہیں، اور ایسے ہی اسلامیات کی جتنی بھی ہیں جو ہے اس کی ڈسکرپشن میں اس کی لنکس موجود ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔